الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى. اللهم اغفر لنا وارحمنا ومشايخنا وعلمنا ما جهلنا ووفقنا لما تحب وترضى وجنبنا الفواحش والخطايا والمعاصي والزلل. اللهم آثرنا وأكثرنا واصلح لنا شأننا كله لا الہ الا انت. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہم لوگوں کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم لوگ اس کے مقدس کلام قرآن مجید کی تفسیر شروع کرنے جا رہے ہیں. تفسیر قرآن مجید ہمارے مدرسوں میں اس کی پہلی کتاب بھی سمجھیے اور موجودہ نصاب کی آخری کتاب بھی سمجھیے جلالین شریف ہوتی ہے. اس سے پہلے سوم، چہارم، پنجم میں ترجمہ قرآن کے عنوان سے ہم نے قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھا اور ہماری نظر سے گزرا. اس کا عنوان ترجمہ قرآن رہتا ہے اور درجہ مشکات سے پھر جلالین شریف کا آغاز ہوتا ہے اور یہ تفسیر قرآن ہوتی ہے. اس کے بعد کسی زمانے میں بعض ہمارے اداروں میں دورہ تفسیر بھی ہوا کرتا تھا، جیسے دورہ حدیث ہوتا ہے جس میں پھر جلالین شریف سے آگے بیضاوی شریف اور مدارک کی تفسیر وغیرہ پڑھائی جاتی تھی. لیکن وہ دورہ حدیث شریف کی طرح دورہ تفسیر اب جو ہیں وہ بہت کم بلکہ ناپید ہو گیا ہے. بعض جگہ مستقل اس کے تخصص فی تفسیر کے عنوان سے شعبے رائج ہیں. فراغت کے بعد بعض طلبہ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. باقی عربی ہفتم تک کے نصاب میں تفسیر کے لیے ہمارے پاس یہی کتاب ہے. اس لیے گویا آغاز بھی ہے تفسیر کے فن کا اور اس کی پہلی کتاب بھی ہے اور سال پر یہ کتاب ہوتی رہے گی اور یہ آخری کتاب بھی ہم لوگوں کے لیے رہتی ہے. فقہ میں بہت ساری کتابیں ہم پڑھتے رہتے ہیں اور عربی اول سے دوم سے شروع ہو جاتا ہے. نور الہضا ہوتی ہے اور کنز اور قدوری اور شرح وقایہ اور ہدایہ سب. حدیث شریف میں مستقل دورہ حدیث ہوتا ہے. مشکات شریف ہوگی، اس کے بعد دورہ حدیث میں سیاہ ستہ کے دروس آپ پڑھیں گے اور روایتوں سے گزریں گے. اس کے پڑھنے کا موقع بھی زیادہ رہتا ہے. تفسیر کے لیے یہی ایک لے دے کے کتاب ہے، اس لیے ہمیں اس کی اہمیت زیادہ محسوس کرنی چاہیے اور بہت توجہ سے اس کتاب کو پڑھنے میں دلچسپی لینی چاہیے، محنت کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اس ادارے کے لیے یہ سعادت کا موقع آسان کر دیا، میسر کر دیا اور میں اپنی بھی سعادت سمجھتا ہوں کہ تفسیر قرآن مجید کے اس درس کے آغاز کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھے اس سعادت میں شریک ہونا آسان کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیک فالی لیتے ہوئے میں یہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ قرآن اور حدیث کی خدمت سے مجھے اور آپ حضرات کو زندگی کے آخری سانس تک وابستہ رکھے. قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں، اپنے پیغمبروں میں سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور یہ آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. پیغمبروں پر کتابوں کے نازل کرنے کا جو سلسلہ صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ اور اس کے بعد کتب سماویہ، یہ جو سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا اور خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرمایا، یہ انبیاء پر جو کتب اور صحف اور قرآن مجید کے نزول کا سلسلہ ہے اس کا ذریعہ وحی ہے.
وحی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کے ساتھ وحی کے ذریعے اپنی تعلیمات کو، اپنی مرضیات اور نامرضیات کے علم کو پہنچایا، تاکہ انبیاء کے ذریعے پھر یہ اللہ کی مرضیات اور نامرضیات کا علم اللہ کے بندوں تک پہنچ جائے۔ وحی کی حقیقت، وحی کی اقسام، آپ حضرات کے جو اساتذہ تفسیر اور اساتذہ کرام ہیں وہ تفصیل سے اس کے مبادیات میں ذکر کریں گے۔ اس وقت بنیادی طور پر ایک بات یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ وحی کی ضرورت کیا ہے، اس لیے کہ ہمارے زمانے کے مستشرقین کے بعد جو فتنہ اب ہمارے انگریزی پڑھے لکھے طبقے میں بھی آ رہا ہے، اور ہمارے ملک کے ہمارے جو برادران وطن ہیں ان کے جو مفکرین ہیں وہ بھی مستشرقین یورپ کی تقلید میں اور نقالی میں ان اعتراضات اور اشکالات کو دہراتے رہتے ہیں جو قدیم زمانے سے یورپ کے مفکرین اور مستشرقین وحی اور وحی قرآنی کو لے کر اٹھاتے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا میں پیدا کیا۔ اس دنیا میں آنے کے بعد انسان کو دو کام کرنے ہیں۔ ایک تو اس کے ماحول میں جو پوری اللہ کی کائنات ہے، اللہ نے جو اس کے لیے بنائی ہے، چاند، سورج، دریا، پہاڑ، زمین اور زمین پر مختلف قسم کے درخت اور پودے اور غذائیں، یہ ساری چیزیں، ابر و باد و مہ و خورشید و فلک درکارن، تاتونان بکف آری و بغفلت نہ خوری۔ اگر گلستہ آپ لوگوں نے پڑھی ہے تو علامہ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا عطر کشید کر کے اس میں پیش کر دیا ہے۔ حضرت انسان کو اللہ نے یہاں بھیجا دنیا میں، اب دنیا اس کے لیے بنا دی ہے، ساری دنیا انسان کے لیے ہے، اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ یعنی انسان کا کام ہے اللہ کی عبادت، اور ساری مخلوقات کا کام ہے کہ انسان کی خدمت۔ انسان کو دو کام کرنے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ کائنات جو ہے ان سب سے استفادہ کرنا ہے، فائدہ اٹھانا ہے، اپنی ضرورت کی چیزیں اس سے استعمال کرنے کے لیے وصول کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو اس کے ذمہ فریضہ ہے عبادت کا، اس فریضے کو کما حق ادا کرنا ہے۔ اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے علم کی، کہ انسان کے پاس علم ہو، جس علم کے ذریعے وہ اس بات کو پہچان سکے کہ ان چیزوں کو مجھے کیسے استعمال کرنا ہے۔ دنیا کی ساری مخلوقات کو اللہ نے وجود بخشا ہے، وہ ان سے مجھے کیسے کام لینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت مجھے کیسے کرنی ہے، کن کاموں سے وہ راضی ہوگا، کن کاموں سے وہ راضی نہیں ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ علم اس کو ہوگا تب جا کے ہی وہ ان دونوں اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھا سکے گا۔ تو علم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے وسائل علم کے طور پر سب سے پہلے تو اس کو حواس دیے ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، ذائقہ ہے، زبان سے ہاتھ سے چھوتا ہے، اس کو حواس خمسہ ظاہرہ کہتے ہیں۔ آنکھ سے بہت ساری چیزوں کا علم اس کو حاصل ہوتا ہے۔ میں آج آیا، میں نے دیکھا آپ کا یہ ادارہ فلاح جامعہ فلاح بچوں کا گھر نسواری، آپ حضرات کی زیارت ہوئی، بہت سے چشمے پہنے ہوئے ہیں، بہت سے بغیر چشمے کے ہیں، یہ سب علم مجھے اپنی آنکھ سے ہو رہا ہے۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو دیکھنے سے علم ہوا۔ کان سے بہت ساری باتیں ہم سنتے ہیں اور ہم کو علم ہوتا ہے۔ حواس خمسہ ظاہرہ سے کچھ نہ کچھ باتیں انسان بطور علم کے حاصل کرتا ہے، اور تمام لوگ حاصل کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے ذریعے حاصل ہونے والا علم کافی نہیں ہے۔ اس کے ذریعے انسان ساری باتوں کو جو اس کے اصل مقصد کی ہے وہ ساری باتیں جان لے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ حواس خمسہ ظاہرہ سے جو علم آ رہا ہے اس کی ایک لمٹ ہے، اس کی ایک حد ہے۔ بس اتنا ہی میں دیکھ پایا ہوں کہ آدمی گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ بھینس ہے، یہ ہاتھی ہے، یہ سانپ ہے، یہ بچھو ہے،
یہ انسان ہے، یہ بچہ ہے، یہ برا ہے، اس سے آگے مجھے یہ جاننا ہو کہ یہ کیسے پیدا ہوا، کہ کسی نے، یہ بات تو میں جانتا ہوں کہ اس کو یقیناً کسی نے پیدا کیا ہے، لیکن یہ بات حواس سے ذریعے نہیں معلوم ہو رہی ہے، اس لیے کہ اس کی پیدائش کا مرحلہ اور اس کی پیدائش کا منظر میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حواس کے بعد پھر دوسرا بڑا وسیلہ علم عطا فرمایا، عقل کے ذریعے پھر انسان بہت ساری باتیں جانتا ہے۔ یہی کہ میں نے انسان کو دیکھا، گورا چٹا خوبصورت موٹا تگڑا انسان ہے، آنکھ سے معلوم ہوا کہ، لیکن یہ علم کہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، یقیناً یہ میرے حواس سے نہیں معلوم ہوا، یہ میری عقل سے معلوم ہوا۔ میری عقل سمجھائے گی کہ نہیں یہ ہے، تو یقیناً اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، اگرچہ میں نے دیکھا نہیں ہے۔ تو عقل سے بھی انسان بہت، جہاں حواس کی لمٹ ختم ہوتی ہے اس کے آگے عقل کا کام شروع ہوتا ہے، اور عقل سے بہت ساری باتیں انسان حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ عقل کی بھی ایک لمٹ ہے، عقل ساری چیزیں نہیں بتلاتی ہے۔ یہی کہ بس یہ میں نے عقل سے معلوم کیا کہ اس انسان کو کسی نہ کسی نے پیدا کیا ہے، یہ ایسے ہی وجود میں نہیں آیا ہے۔ کائنات پر بھی انسان عقل سے استدلال کر سکتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ، بڑے بڑے سمندر یقیناً کوئی بنانے والے نے بنایا ہے، لیکن آگے اس انسان کے بارے میں عقل نہیں بتلائے گی کہ یہ انسان کو اب کیا کرنا ہے جس سے اس کا رب راضی ہو جائے گا، اور کیا کرے گا تو اس کا رب ناراض ہوگا۔ اس کو دنیا کی مخلوقات میں کیا چیزیں استعمال کرنا اس کے لیے صحیح ہے، اور کیا چیزیں اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس کے جہاں آ کر جو ہے وہ عاجز ہو جائے گی، پھر آ کے اس کا کام نہیں ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ عقل کافی نہیں ہے۔ بہت سے دنیا کے ذہین انسانوں کو یہ شبہ ہو گیا اور دھوکہ لگ گیا کہ بس عقل ہے تو عقل سے سب کچھ معلوم ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے وحی کا انکار کر دیا، اور وحی کے انکار کے ضمن میں قرآن مجید کا انکار لازم آتا ہے۔ اس لیے یہ بات ثابت کرنا ضروری ہے کہ وحی لابدی ہے، وحی کی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان اس دنیا میں اس کے پیدا کرنے والے کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو پورا ہی نہیں کر سکتا ہے۔ جن لوگوں نے عقل پر اعتماد کیا وہ دھوکہ کھا گئے۔ تو حواس کی ایک لمٹ ہے، جہاں وہ پورا ہوتا ہے وہاں سے عقل کا کام شروع ہوتا ہے۔ عقل کی بھی حد ہوتی ہے، عقل ساری باتیں ادراک نہیں کر سکتی، انسانی عقل عاجز ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کا تیسرا وسیلہ علم جاری فرمایا، عطا فرمایا، اور وحی کے ذریعے پھر وہ ساری باتیں اللہ نے پہنچائی اور بتلائی حضرات انبیاء کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو انسان کے لیے اس دنیا میں رہنے کے لیے اور اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو خود عقل یہ چاہتی ہے کہ ہاں کوئی تیسرا علم کا ذریعہ اور میڈیم چاہیے جس کے ذریعے ہمیں پکی نکی باتیں پہنچ جائے، مل جائے، ورنہ محض عقل انسان کو گمراہ کر سکتی ہے۔ انسانی عقل جو ہے وہ مختلف مدارس پر ہوتی ہے، ہر آدمی ایک طرح کا سوچتا نہیں ہے، اور جو سوچ رہا ہے وہ صحیح ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ کمیونسٹ کا جو انقلاب آیا روس میں 80 سال تک، بالآخر وہ ناکام ہوا۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے، روس اور افغانستان کی سرحدیں ملتی ہے۔ اس زمانے میں روس میں جب کمیونسٹ کا غلبہ تھا، ان لوگوں نے افغانستان میں بھی اپنے دورے ڈالے اور وہاں بھی اپنا نظام نافذ کرنا چاہا، لیکن اس میں وہ ناکام ہوئے۔ لیکن انہوں نے وہاں کے نوجوانوں کو ماسکو میں اپنی تعلیم گاہوں میں، اپنی یونیورسٹیوں میں داخل کیا، ان کو اسکالرشپ دی اور ان کو پڑھانا چاہا تاکہ ان کے واسطے سے ان کے ملک میں، ان کی سوسائٹی میں ہم اپنا الحاد پہنچا سکیں، بے دینی، لامذہبیت۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے افغانستان کے ایک بہت اچھے بڑے عالم کا بیٹا پڑھنے گیا ماسکو، اور یونیورسٹی میں جب تعلیم پا کر وہ آیا کچھ سیکھ کر اور ڈگری لے کر، تو آنے کے بعد وہ اپنے باپ سے بحث کرنے لگا اسی پر۔ اس کی تربیت اسی بے دینی اور لامذہبیت کے ماحول میں کی گئی تھی، اس کو ناستک بنانے کی کوشش کی گئی تھی، اس پر عقل کا غلبہ چڑھا دیا گیا تھا، یہ ذہن بنا دیا گیا تھا، مائنڈ سیٹ کیا گیا تھا کہ بس عقل انسان کے پاس ہے، وہ سب
سمجھتی ہے اور عقل ہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ اب کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اس کے باپ نے اس کو کہا کہ بیٹے اب تمہاری عمر ہو گئی، ہم تمہاری شادی کر دیتے ہیں، تو کوئی تلاش کرو، لڑکی تمہیں پسند آئے۔ تو وہ فٹ سے بولا کہ میں اپنی بہن سے ہی شادی کر لوں گا، نعوذ باللہ۔ تو باپ چونک گیا، تو کہا یہ کیسی بات ہے؟ کہا نا کہ بہن سے شادی کرنے میں حرج کیا ہے؟ کہا سوچو، اب ہم شادی کرنے کے لیے لڑکی ایسی چاہتے ہیں کہ جو ہمارے مزاج کے موافق ہو، اس کے ساتھ من میر ہو جائے، گھر میں جھگڑے نہ ہو، وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ مزاج سے، عادات سے ایک دوسرے کے موافقت ہو، اختلاف نہ ہو، تاکہ جو ہے وہ ہماری زندگی کا جو ہے وہ سفر اچھے سے کٹے۔ تو ہر آدمی شادی میں ایسی لڑکی تلاش کرتا ہے کہ بھائی اس کے ساتھ برابر موافقت رہے، زندگی پر پورے رفیق حیات رہے وہ۔ تو اب اجنبی لڑکی کو تلاش کریں گے، اب ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، وہ کس ماحول میں رہی، اس کا نظریہ کیا ہے، کیسا وہ سوچتی ہے، اس پہ دینداری ہے کہ نہیں، میرے مزاج سے واقف نہیں ہے، گھر کے حالات سے واقف نہیں ہے۔ تو اگر عقل کے اعتبار سے سوچا جائے تو عقل تو یہی کہتی ہے کہ بھئی شادی کرنے کے لیے سب سے بہترین تو بہن ہی ہونی چاہیے، بچپن سے اس کے ساتھ رہے ہیں، گھر میں ماحول وہ جانتی ہے، ایک دوسرے کی مزاج کو جانتی ہے، ایک دوسرے سے دل ملے ہوئے ہیں، تو پھر شادی کے لیے سب سے اعلیٰ چوائس تو یہی ہونی چاہیے۔ اس سے باہر کی لا کر تو ایک قسم کا جو ہے وہ جوا کھیلنا ہے، نکل گئی اچھی تو نکل گئی، ورنہ جو ہے وہ بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اس کے باپ نے اسی وقت اپنی بندوق نکالی اور اس کو شوٹ کر دیا، کہا یہ ملحد بن گیا ہے، بے دین ہو گیا ہے، مرتد ہو گیا ہے، ایسی باتیں کر۔ یہ عقل کہتی ہے، عقل یہی کہتی ہے کہ شادی کرنا ہو تو اجنبی لڑکے سے کیوں کریں گے، بہن ہی سے کرو، اس کہ یہ سب چیزیں میں ہمارے ساتھ موافقت رکھنے والی ہے، تو زندگی اچھی کٹنے کے لیے تو یہ۔ لیکن وحی بتلائے گی کہ نہیں، شادی کس سے جائز ہے، اور بیٹی اور بہو میں کیا فرق ہے، اور اجنبی عورت اور ذی محرم میں کیا فرق ہوتا ہے۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ وسائل جو اللہ نے علم کے دیے ہیں، حواس انسان کو دیے، وہ ایک حد تک کچھ باتیں بتلاتا ہے۔ عقل وہ بھی ایک لمٹ رکھتی ہے، پھر اس کے آگے نہیں چلتی ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کوئی ایسا وسیلہ علم کہ جو اس کو اس کے مقاصد حیات کو واضح کرے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کا ذریعہ انبیاء کے ذریعے جاری فرمایا، اور وحی کے ذریعے یہ ساری باتیں انسانوں تک پہنچا دی، جس کے ذریعے وہ جان لے گا کہ اب آگے پیدا تو ہو گیا، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ بھائی ہم کو کسی نے پیدا کیا، اب کرنا کیا ہے وہ وحی بتلاتی ہے۔ یہ تو ایک بطور جو ہے وہ تمہید کے بات تھی کہ وحی ایک عقلی تقاضا بھی ہے۔ انسان خالی دماغ ہو کر سوچے تو اس کی عقل کہے گی کہ ہاں، عقل سب چیزوں کے لیے کافی نہیں ہے، عقل انسان کو گمراہ کر سکتی ہے۔ اس لیے عقلی اعتبار سے بھی وحی کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وحی کا سلسلہ اپنے انبیاء پر جاری کیا، اور ہر زمانے کے حالات کے اعتبار سے ان لوگوں کو رہبری اور ہدایت انبیاء کے ذریعے پہنچائی، یہاں تک کہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور آپ پر آپ کی آخری کتاب اللہ نے اتاری قرآن مجید وحی کے ذریعے۔ اور قرآن مجید اتار کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مأمور بنایا کہ آپ میرے اس پیغام کو اپنی امت تک، مخلوق تک پہنچائیے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ یہ بڑی تفصیلی بحث ہے پھر کہ عربوں میں کیوں اتارا گیا، عربی زبان میں کیوں اتارا گیا، یہ ساری باتیں مبادیات کے ضمن میں انشاءاللہ جب تعلیم شروع ہو جائے گی تو آئے گی۔ اس وقت ہم جو ہیں وہ تبرکاً، تاکہ مجھے بھی یہ برکت حاصل ہو جائے جلالین شریف کے آغاز کی، اس لیے ہم جو ہیں وہ اسی کو شروع کریں گے۔ تفسیر فسر سے ماخوذ ہے۔ فسر کے معنی ہے کشف کے، کھولنے کے، واضح ہونے کے۔ بعض لغویین کہتے ہیں کہ یہ سفر اور فسر، سفر میں قلب کیا گیا ہے اور آگے پیچھے حروف کو کر کے سفروں کو پھر فسر بنایا گیا ہے۔ سفر کے معنی بھی ہے کھولنے کے، اور فسر کے معنی بھی کھولنے کے۔ سفر کو سفر اسی لیے کہتے ہیں کہ سفر انسان کرتا ہے تو بہت ساری نامعلوم باتیں اس کے سامنے کھل جاتی ہے۔ نسواری میں پہلی مرتبہ آیا تو بہت ساری باتیں میرے سامنے کھلی کہ ماشاءاللہ اتنا وقی ادارہ ہے، اور اتنی اس کی خدمات ہے، اور بہت ہی مناسب
لوکیشن میں یہ ادارہ قائم کیا گیا، اللہ تعالیٰ قائم کرنے والوں کو بھی ان میں اس وقت پڑھنے اور پڑھانے والے خدام اور اساتذہ کرام کو بے انتہا اس کا اجر عطا فرمائے، ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ تو سفر میں بہت ساری باتیں کھلتی ہیں۔ فسرہ اور سفر کے معنی کھولنے کے، پھر لغویین نے اس میں فرق کیا ہے کہ ظاہری چیزوں کے کھلنے کے لیے سفر کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور معنویات کے کشف کے لیے فسر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ اس کی لغوی تحقیق ہے۔ اصطلاح میں پھر جو ہے وہ مقدمۃ العلم آئے گا، اصطلاحی تعریف، اس میں پھر تفسیر ہوئی، پھر اصول تفسیر ہوئی، اس کی تعریفیں ہو گئی۔ علامہ زرکشی نے مختصر تعریف کی ہے، وہ علم التفسیر هو علم يبحث فيه يفهم به کلام اللہ تبارک و تعالی المنزل علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم تفسیر وہ علم ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھا جاتا ہے، وہ کلام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے۔ پھر تفسیر کا آغاز فن کا جب ہوا اور اس میں تدوین کا مرحلہ شروع ہوا اور وہ منقع ہوتا گیا، تو پھر اس میں نئے پہلو شامل ہوتے گئے اور علوم تفسیر کئی علوم کا مجموعہ بن گیا۔ تو اس کے بعد پھر ائمہ تفسیر نے دوسری تعریفیں بھی کی ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے جلالین شریف ہے۔ جلالین شریف جو ہیں وہ جلالین تثنیہ کا صیغہ ہے، جلال اور جلالین، دو جلال۔ اس کتاب کے اور تفسیر کا نام جلالین اسے رکھا گیا ہے کہ اس کے تصنیف کرنے والے، لکھنے والے دو مصنف ہیں، دو رائٹر ہیں، اور اتفاق سے دونوں کا نام جلال الدین ہے۔ نام تو الگ الگ ہے، ان کے جو ہے وہ لقب جلال الدین دونوں کے ہیں، جلال الدین محلی اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ چونکہ ان دونوں حضرات کی مشترکہ سعی اور کوشش کے نتیجے میں یہ کتاب اور تفسیر وجود میں آئی، اس کا نام جلالین رکھا گیا ہے۔ پہلے نمبر پر لکھنے والے علامہ جلال الدین محلی تھے، دونوں مصر کے رہنے والے، ایجپٹ کے۔ دونوں کے زمانے میں 80-90 سال کا فرق ہوگا، بلکہ علامہ جلال الدین محلی کی آخری عمر میں علامہ سیوطی کی پیدائش ہو گئی ہے۔ 864 میں محلی کی وفات ہے، اور علامہ سیوطی جو دوسرے مفسر ہمارے وہ 849 میں پیدا ہو گئے تھے، یعنی مصنف کا زمانہ انہوں نے پایا ہے 12-13 سال کی عمر تک۔ تو محلی بھی مصر کے رہنے والے ہیں، سیوطی بھی مصر کے رہنے والے ہیں۔ علامہ محلی نے پہلے جو ہے سورہ کہف سے سورہ ناس تک کی تفسیر لکھی تھی، جلالین ثانی جس کو کہا جاتا ہے۔ پہلے انہوں نے وہ لکھی، الہم فلہم ان کو نزدیک رہی رہا ہوگا لوگوں کے لیے، اسے پہلے انہوں نے وہ لکھا، پھر انہوں نے پہلے والے شروع کے حصے کو لکھنا شروع کیا۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر بھی وہ لکھ پائے تھے، لکھ چکے تھے۔ اس کے بعد پھر بعض شارحین کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی کچھ آیاتیں بھی وہ لکھنا شروع کر چکے تھے، لیکن پھر ان کی وفات ہو گئی اور وہ پہلے 15 پارے کی تفسیر نہیں لکھ پائے۔ چونکہ سورہ کہف سے سورہ ناس تک وہ لکھ چکے تھے اور سورہ فاتحہ بھی لکھ چکے تھے، اس لیے ان کی تفسیر کو ایک ساتھ رکھنے کے لیے سورہ فاتحہ بھی ادھر پریس والوں نے چھاپنے میں ادھر چھاپ دی ہے اور شروع میں نہیں رکھی ہے۔ پھر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے لوگوں نے یہ درخواست پیش کی اور ضرورت پیش کی کہ بھئی محلی نے جو تفسیر لکھی ہے بڑی جامع لکھی ہے، اسی نہج پر، اسی انداز پر جو ہے اس تفسیر کو مکمل ہو جانا چاہیے، تاکہ اہل علم کے لیے، طلاب علم کے لیے یہ بے انتہا مفید ثابت ہوگی۔ تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بیڑا اٹھایا اور ارادہ کر لیا کہ اس تفسیر کی ہم تکمیل کرتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی قابل توجہ ہے کہ پوری کتاب اپنی طرف سے ایک تصنیف کرنا، ویسے تصنیف کا کام مشکل ہی ہے، تدریس کا کام بھی مشکل ہے۔ ہمارے بزرگان دین میں سے بعض حضرات کہتے تھے، ہمارے جلالین اول کے جو شیخ تھے حضرت شیخ ابرار دلیوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو کشادہ کرے، ان کے درجات بلند فرمائے، راندیر میں دفن ہے۔ جلالین اول ہم نے انہی سے پڑھی ہے مکمل، اور حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تو اب گجرات میں ایسا کوئی بھی نہ ہو کہ نہ جانتا ہو۔ زبردست اللہ تبارک تعالیٰ نے علم اور تقوی عطا فرمایا تھا۔ حضرت فرماتے تھے، کیا کہہ رہا تھا میں اس سے پہلے؟ ہاں، حضرت ایسا کہتے تھے کہ سب سے مشکل کام تدریس ہے، اس کے بعد تصنیف ہے،
اور کہا سب سے آسان کام وعظ اور تقریر کرنا ہے۔ تو ایک کتاب مصنف خود پوری کر دے ہوئے لکھ دے ہوئے مشکل تو ہے، لیکن پھر بھی ایک کتاب آدھی کسی مصنف نے لکھی اور اسی نہج کو باقی رکھتے ہوئے اس کی اتباع کرتے ہوئے اس نہج کو سامنے پکڑ کر رکھنا اور پھر اس کتاب کو پورا کرنا، پہلے والا یہ اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ آدمی اپنا نہج چھوڑ کر دوسرے کے نہج کو اپنانا اس کے لیے دشوار ہوتا ہے۔ سیوطی کا کمال ہے کہ اس نے نمبر 2 پر تفسیر لکھی، سورہ بقرہ سے لے کر سورہ بنی اسرائیل اسراء تک، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ 15ویں پارے آتے تک، اور بالکل اسی نہج پر لکھی ہے۔ شروع کا مقدمہ آپ لوگوں نے نہیں پڑھا ہے، 4-5 لکیر میں ہے، اس میں انہوں نے اس میں وجہ تعریف ذکر کیا اور انداز بتلایا ہے کہ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی اسی نہج پر ہونا چاہیے۔ محلِ کا نہج بھی یہی تھا کہ یہاں جو ہے وہ بالکل راجع قول لیا جائے، اعراب میں بھی، ترکیب میں بھی، اور شان نزول بھی کہیں کہیں وہ اشارتاً ذکر کرتے ہیں۔ اور اس نہج کو اختصار کے ساتھ تفسیریں جتنی بھی ہیں کتب خانہ تفسیر میں جتنی تفسیریں ہیں متقدمین سے لے کر متاخرین تک، وہ تفسیروں میں بعض وہ ہیں کہ جو معصوری تفسیریں ہیں، جس میں جو روایات پر اعتماد کیا گیا وہ تفسیرات معصورہ ہے۔ زیادہ مفسر لحاظ کرتا ہے کہ روایتوں کے ذریعے قرآن مجید کی تفسیر کی جائے، جیسے تفسیر ابن کثیر اس سلسلے کی بنیادی کتاب ہے، جس میں نقل کا اور روایتوں کا رنگ غالب ہے۔ دوسری وہ ہیں جس میں درایت اور عقلیات کا غلبہ ہے، کہ مفسر جو ہیں وہ اس میں عقلی اور فلسفے کی اور دوسری بحثیں کرتا ہے، عقائد اور علم کلام کی بحثوں کو لاتا ہے۔ تفسیر کبیر اس سلسلے کی سب سے بنیادی کتاب ہے فخر الدین رازی کی۔ اور بعض تفسیروں میں مفسر نے یہ چاہا ہے کہ روایت درایت دونوں کو جمع کر دیا جائے۔ جلالین کی یہ تفسیر اسی نہج کی اور اسی قبیل کی ہے، اور اس کو نصاب میں جگہ اس لیے دی گئی ہے کہ اپنی عبارتوں کے اختصار کی وجہ سے نہایت جامع ہے اور طالب علم آسانی کے ساتھ مفاہیم قرآن کو سمجھتا ہے۔ جلالین کی خصوصیات لکھنے والوں نے بتلایا ہے کہ سورہ مزمل تک یمن کے بعض علماء نے اس کو شمار کیا، شروع سے لے کر سیوطی کی بھی اور محلے کی بھی، سورہ مزمل تک قرآن کے الفاظ اور تفسیر کے الفاظ بالکل مساوی ہے، گنتی میں دونوں برابر ہیں، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن کی تعداد ہی میں کی الفاظ میں۔ سورہ مزمل کے بعد مدثر سے ناس تک میں تھوڑے الفاظ بڑھ گئے ہیں تفسیر کے، اس لیے ان لوگوں کا فتویٰ یہ بھی ہے کہ بغیر وضو کی بھی اس کو پکڑا جا سکتا ہے، اگرچہ پکڑنا نہیں چاہیے، ادب کا تقاضا یہی ہے کہ باوضو پڑھنا چاہیے، اور خاص طور پر پنجم ہدایہ مشکات دورے کے طلباء کو تو اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارا جو بھی سبق ہو صبح سے شام تک قرآن و حدیث کا وہ باوضو پر ہے، بلکہ سوئے بھی تو باوضو ہو کر سوئیں۔ طہارت ظاہری کا پھر اثر طہارت باطنی پر پڑتا ہے، اور طالبین علوم نبوت کے لیے یہ بہت بڑا علم میں برکت کا ذریعہ ہے کہ وہ طہارت ظاہری کا اہتمام کرے۔ آپ نے سنا ہے نام بہت سی مرتبہ ہمارے مشائخ دیوبند میں سے محدث عصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ علامہ انور شاہ کشمیری ایک مثال ہے، بے نظیر ہے، پچھلی 5 صدی میں ان جیسا کوئی محدث نہیں گزرا ہے، اور غضب کا حافظہ اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ کیسا حافظہ عطا فرمایا تھا؟ بلا ارادہ، غیر ارادہ، بغیر ارادے کے کوئی کتاب حضرت فرماتے تھے کہ میں پڑھ لیتا تو 15-20 سال تک تو یاد رہتا تھا، ایک ہی مرتبہ مطالعہ کرنے سے۔ ایک مرتبہ ایک کتاب کا مطالعہ کر لیا، کہیں غیر ارادی طور پر سامنے کوئی تحریر آ گئی، کچھ بھی پڑھ لیا تو 15 سال تک یاد رہتا تھا، اور ارادے کے ساتھ مقصد بنا کر پڑھے وہ تو پوری زندگی یاد رہ جاتی تھی۔ اللہ جانے سچا واقعہ ہے کہ جھوٹا ہے یا ایسے ہی لوگوں نے، لیکن نور رضا کا واقعہ ہمارے اساتذہ سے ہم نے یہی سنا کہ مصر کے کسی کتب خانے میں شاہ صاحب نے نور رضا پڑھ لی تھی، وہاں کے مصنف شرمبلالی، اور پڑھ لی تھی، یہاں کر انہوں نے پھر حافظے سے لکھ دی، کہا بہت عمدہ کتاب ہے، تو یہاں کی نصاب میں داخل ہوئی عربی دوم میں۔ شاہ صاحب سے میں نے سنا اپنے اساتذہ کرام سے کہ شاہ صاحب سے پوچھا گیا تھا کہ یہ اتنی علمی ترقی اور اتنا حافظہ اور یہ سب، تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی کتاب کو، دینی ہو یا دنیاوی ہو، دنیا کی چیزوں کی جو علم کی کتاب ہے، کوئی بھی کتاب بلا وضو کے نہیں چھوئی اور پڑھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات شاہ صاحب نے فرمائی کہ میں مطالعہ کرتا ہوں تو کتاب کو اپنا تابع نہیں بناتا ہوں،
میں کتاب کے تابع ہو جاتا ہوں، یعنی کتاب تپائے پر رکھی اور پڑھ رہے ہیں، حواشی دیکھ رہے ہیں تو حاشیے یوں تیرے ہوتے ہیں، میرے ہوتے ہیں، تیرے میرے ہوتے ہیں ادھر، تو ہم لوگ تو آسانی سے یوں کتاب کر لیتے ہیں، یوں کر لیتے ہیں، پوری گھما بھی دیتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو کتاب کے تابع بنایا، میں خود یوں چلا جاتا ہوں، میں خود یوں تیرا ہو جاتا ہوں، پھر ادھر گھوم کے آ جاتا ہوں، اگر ادھر کا حاشیہ ہے۔ کتاب کا ادب یہی ہوتا کہ اسی طرح رہتے ہیں، کہا اس کی برکت ہے۔ تو باوضو رہنے کا اہتمام ہونا چاہیے، اہل علم کو، پڑھنے پڑھانے والوں کو اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے۔ تو سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کو اسی نہج پر لکھا۔ سیوطی کی وفات 911 میں ہوئی ہے۔ اپنے وقت کے بہت زبردست مفسر کہو، محدث کہو، فقیہ کہو، شافعی المذہب ہیں۔ اللہ نے ان کو جو علم عطا فرمایا تھا، اپنے زمانے میں سرخیل تھے، اور خاص طور پر وہ خود کہتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ان 7 علوم میں خاص اجتہادی مقام عطا فرمایا ہے، تفسیر، حدیث، فقہ، نحو، معانی، بیان، بدیع، علوم بلاغت جس کو کہتے ہیں، اور ہر فن مولا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تقویٰ آپ کا، اللہ سے تعلق اور ورع اور پرہیزگاری میں جو مقام ہے آپ کے حالات میں لکھا ہے۔ آپ کے جو خادم خاص تھے محمد ابن علی حباک، وہ خادم خاص ہر وقت کہ وہ کہتے ہیں کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مجھے آخری عمر میں کہا کہ دیکھو، اگر میری زندگی میں یہ راز فاش نہ کرو تو تمہیں عصر کی نماز حرم میں پڑھوا دیتا ہوں۔ تو محمد علی ابن حباک کہتے ہیں کہ حضرت میرا یہ عہد ہے کہ میں افشا نہیں کروں گا راز اب۔ تو کہا گھر سے باہر نکلے، مصر سے حرم کا شمال جنوب کا فاصلہ ہے، کہا گھر سے باہر نکلے 27 قدم چلے اور کہا کہ آنکھ بند کرو، تو میں نے آنکھ بند کی اور 27 قدم چلے تو ہم باب المعلات پڑھتے حرم کے، نماز پڑھی، طواف کیا عصر کی، اور پھر وہاں سے واپس ہونے لگے تو مجھے کہا کہ چاہو تو رہ جاؤ، حاجیوں کے ساتھ آنا، اور چاہو تو میرے ساتھ ہی چلو۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، ساتھ ہی چلوں گا آپ کے۔ تو پھر باہر نکلے باب المعلات سے اور کہا آنکھ بند کرو، کچھ مجھے دہرایا اور کہا کہ کھولو، تو ہم مصر میں تھے۔ طی الارض ہوتا ہے بزرگوں کے لیے، یہ ہمارے وہ سلف ہیں کہ جنہوں نے علم ظاہری کے ساتھ علم باطنی سب کو جمع کر لیا تھا۔ علامہ سیوطی کہنے لگے کہ دیکھو، تعجب اس سے مت کرو کہ ہمارے لیے طی الارض ہو گیا۔ طی الارض اللہ والوں کی کرامت ہے، اللہ ان کے لیے زمین کو لپیٹ دیتا ہے، ایک قدم یہاں ایک قدم وہاں، اور زمین درمیان کی پوری لپیٹ دی گئی، اور وہ سال کا فاصلہ 1 سیکنڈ میں طے کر لیتے ہیں۔ کہا اس پر تعجب نہ کرو کہ طی الارض ہمارے لیے اللہ نے کر دیا۔ کہا زیادہ تعجب تم کو اس پر ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ بہت سارے ہمارے مجاورین حرم ہمارے مصر کے متعارف یہاں ہے، لیکن وہ ہمیں پہچان بھی نہیں پائے۔ بہرحال علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تفسیر جلالین کی جو اول ہم کہتے ہیں وہ اسی نہج پر تیار کی ہے، اور عجیب ہے وہ خود اس میں کہہ رہے ہیں مقدمے میں کہ میں نے یہ تفسیر مدت کلیم میں پوری کی ہے۔ مدت کلیم کا مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر تورات لینے کے لیے بلایا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن پہلے اعتکاف کیا اور روزہ رکھا، اور پھر تورات کے حاصل کرنے کے لیے اور اس مشرف ہونے کے لیے گئے تھے۔ تو 40 دن مدت کلیم کہلاتی ہے۔ سیوطی نے مدت کلیم میں یہ 15 پارے کی تفسیر لکھ ڈالی، اور اسی نہج پر جو محلی نے لکھے تھے، یکم رمضان کو انہوں نے لکھنا شروع کیا، اور شوال کی 10 تاریخ کو اس کو پورا کر دیا، اور عمر ان کی اس وقت جو ہے وہ 20 اور 21 سال کے تھے۔ سب سے پہلی تصنیف ہے اس مصنف کی۔ الحمد للہ حمدا موافیا لنعمه مکافیا لمزیدہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وجنودہ، اما بعد فهذا ما اشتدت الی حاجۃ الراغبین فی تکملۃ تفسیر القرآن الکریم الذی الفہ الامام علامہ محقق المدقق جلال الدین محمد بن احمد المحلی الشافعی، و تتمیم ما فاتہ، جو کچھ محقق مدقق جلال الدین محمد بن احمد محلی شافعی نے تعریف کی تھی تفسیر قرآن، اور جو کچھ ان سے فوت ہو گیا تھا اس کی تکمیل کے لیے ضرورت پیش ہوئی اور راغبین کو اس کی ضرورت محسوس ہوئی، اور وہ چھوٹ گیا تھا وہ حصہ، وہ من اول سورۃ البقرہ الی آخر سورۃ الاسراء، اتنا حصہ چھوٹ گیا تھا، تو اس کی تکمیل کے لیے ضرورت محسوس کی گئی بتتمتہ علی نمتہ،
من ذکر ما یفہم بہ کلام اللہ تعالی، یعنی اس کی تکمیل کر دی جائے اسی نہج پر. کس نہج پر؟ کہ جس انداز پر محلی نے لکھا کہ جس سے فقط اللہ تعالیٰ کے کلام کی مراد سمجھ میں آ جائے اور راجح اقوال پر فقط اعتماد کیا جائے، سارے اقوال جمع نہ کیے جائیں، اور جس اعراب کی ضرورت پڑے فقط اسی اعراب کی وضاحت کی جائے. وتنبیہ علی القراءات المختلفہ المشہورہ، اور ساتھ ساتھ جو مشہور مختلف ائمہ سبع کی قراءات ہیں اس پر بھی تنبیہ کی جائے. علی وجہ لطیف و تعبیر وجیز و ترک التطویل بذکر اقوال غیر مرضیہ، غیر مرضی یعنی ناپسندیدہ اقوال جو تفسیر میں در آئے ہیں مفسرین کے، اس کو ذکر کر کے تطویل نہ پیدا کی جائے، اور اعراب میں جو مختلف بحثیں ہیں جس کا محل کتب عربیہ ہے اس کو بھی ترک کرتے ہوئے مختصر انداز میں اس کے لکھنے کی ضرورت اور تکمیل کی ضرورت تھی، تو میں نے اس کو ہمت کی. وَأَسْأَلُ اللَّهَ النَّفْعَ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَأَحْسَنَ الْجَزَاءَ عَلَيْهِ فِي الْعُقْبَى بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ. سورۃ البقرہ مدنیۃ. پھر علامہ سیوطی نے سورہ بقرہ سے اپنی تفسیر کا آغاز کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ بذالک. سورہ بقرہ کے فضائل ہیں، اس کو بقرہ اور آل عمران کو زہراوین کہا جاتا ہے، حدیث شریف میں اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہے، اور مدنی صورتوں میں سے ہیں. صورتوں کی تقسیم ہے مدنی اور مکی. ہجرت سے پہلے جو نازل ہوئی اس کو مکی کہا جاتا ہے، ہجرت کے بعد جو نازل ہوئی اس کو مدنی کہا جاتا ہے، اور بھی اقوال ہے لیکن راجح قول اس میں یہی ہے. پھر قرآن مجید کی صورتوں کی ترتیب ہے، ایک تو مصحف کی ترتیب ہے، یہ بھی توقیفی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسموع ہے، اور حضور ہی نے اس ترتیب پر قرآن مجید کا تحریر اور املا کروایا ہے، لکھوایا ہے. اور ایک نزول کی ترتیب ہے، وہ الگ ہے. نزول کی ترتیب میں اقرا بسم ربک الذی خلق کا سب سے پہلے نازل ہوئی 5 آیتیں، اس کے بعد پھر سورہ مدثر کی آیتیں اتری ہے، سورہ ضحیٰ اتری ہے. اس طرح مکی صورتیں کافی ہیں. اور مصحف کی جو ترتیب ہے وضعی ترتیب، وہ بھی توقیفی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صورتوں کا نزول، کئی صورتوں کا نزول ایک ساتھ ہوتا تھا. جو آیتیں آتی تھی اللہ کے رسول کو جو کاتبین وحی ہوتے تھے ان کو بلا کر طے کر کے لکھواتے تھے کہ اس کو اس صورت کے تحت لکھو، ان آیتوں کو اس صورت کے تحت لکھو. اس طرح کتابت قرآن کی وجود میں آئی. اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اس قرآن کو جمع فرما دیا جمع اول میں، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جمع ثانی میں اس کو بالکل مرتب کر دیا. جو مصحف اس وقت ہمارے سامنے ہیں وہی جمع عثمانی کی ترتیب پر ہیں، اور اس میں وہی ترتیب ہے. اللہ اعلم برادی، اعوذ باللہ بسم اللہ پر کلام ہوتا ہے، اس وقت اس کی گنجائش نہیں ہے. اللہ الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ. علامہ سیوطی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو زیادہ جانتے ہیں. یہ حروف مقطعات ہیں، ان کو متشابہات قرآنیہ میں شمار کیا گیا ہے. متشابہات جو ہیں قرآن مجید میں 2 طرح کے ہیں. ایک متشابہات کی قسم وہ ہیں جو لفظی معنی بھی اس کا معلوم نہیں ہے، لغوی معنی کا بھی علم نہیں ہے، بالکل ہی پتہ نہیں کہ اس کا کیا معنی. حروف مقطعات انہی میں ہوتے. الف لام میم ہے، کاف ہے، عین صاد ہے، اور دوسرے صورتوں کے شروع میں الف لام را، الف لام میم، طاسین وغیرہ، جس کے لغوی معنی بھی ہم کو معلوم نہیں ہے اور بتلائے نہیں گئے. دوسری متشابہات کی قسم وہ ہوتی ہے جس کے لغوی معنی مذکور ہے لغت میں. اللہ تعالیٰ کے لیے اعضاء کا اثبات کیا گیا ہے، ید اللہ، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک، تیرے رب کا چہرہ. اللہ تعالیٰ کے لیے استوا ثابت کیا، الرحمن علی العرش استوى. یہ بھی متشابہات ہے. متشابہات دونوں قسموں کے سلسلے میں ہمارے جو ہیں وہ ائمہ سلف میں اختلاف رہا ہے. ایک جماعت جو ہے اشعریین کی رہی ہے جنہوں نے تفویض کا مسلک اختیار کیا ہے، اور ہمارے دوسرے علماء متکلمین ہیں ماتریدیہ، انہوں نے تعویل کا مسلک لیا ہے. تفویض کا مطلب ہوتا ہے تنزیہ مع تفویض، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو مراد اس سے ہیں وہ ثابت ہے، اور کما یلیق بشانی، جو مراد ہے وہ اللہ جانتے ہیں، ہم لوگ اس کو نہیں جانتے اور ہمیں اس کے جاننے سے منع بھی کیا گیا ہے. وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ. اور دوسرے ہمارے طبقے کے لوگ ہیں، انہوں نے تعویل کا سہارا لیا، اور تعویل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ احتمال کے درجے میں اس کے معنی کو بیان کیا کہ ممکن ہے یہ مراد ہو، ممکن ہے یہ مراد ہو. جو لوگ مؤولین ہیں وہ بھی قطعی طور پر یہ دعویٰ نہیں کرتے ہیں کہ اس کی مراد یہی ہے جو اللہ نے یہاں یہ مراد لیا ہو. یہ دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کی مراد کو کوئی نہیں جانتا. اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. بعض علماء کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا، یا اللہ اور اس کے رسول کے درمیان اسرار ہے.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہر کتاب کی کچھ خاص راز کی باتیں ہوتی ہیں، قرآن مجید کے اسرار حروف مقطعات ہیں، لیکن بہرحال اس کی بڑی تاثیر ہے اور اس کی بڑی حکمت بھی ہے کہ ان سے کیوں روکا گیا۔ قرآن محکمات پر بھی مشتمل ہے اور متشابہات پر مشتمل ہے۔ محکم عمل کے لیے ہوتا ہے اور متشابہ ابتلاء اور آزمائش کے لیے ہے۔ اہل علم کی آزمائش ہے کہ وہ وہاں رکتے ہیں نہیں رکتے ہیں، اپنی تحقیق کا گورا روک دیتے ہیں، ورنہ طلب علم میں آدمی جو ہے وہ شدت پکڑتا ہے تو وہ ہر چیز کو جاننا چاہتا ہے۔ تو اللہ نے آزمائش کے لیے کہا کہ اس کی مراد تم نہیں جان سکتے اور اس کی مراد جاننے کی کوشش بھی مت کرو۔ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، ذالک ای ھذا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں ذالک اس میں اشارہ ہے۔ مفسر سیوطی کہتے ہیں کہ ذالک یہاں ھذا کے معنی میں ہے، اصل تو ھذا ہونا چاہیے، اس کی کتاب سامنے ہے کہ یہ کتاب، لیکن کہا ذالک لائے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ علو مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے۔ مختصر المعانی میں آپ نے پڑھا ہوگا تو اس میں اشارہ بعید، اصل وضع تو کیا گیا ہے محسوس دوری کے لیے، جو دور ہو محسوس حسی طور پر کہا ذالک، اور قریب ہو کہا یہ، لیکن اہل بلاغت اس کو استعمال کرتے ہیں مرتبے اور معقول میں دوری کے لیے، کہ مرتبے اور معنوی اعتبار سے کوئی بہت اونچے درجے کا ہو تو کہتے ہیں کہ ذالک یعنی یہ تو بہت اونچے درجے کا ہے۔ یہ قرآن مجید چونکہ دنیا کی ساری کتابوں میں بلکہ آسمانی کتابوں میں بھی سب سے فائق مرتبے پر ہے، اللہ کا آخری کلام اور آخری کتاب ہے، اس لیے کہا ذالک، کیا تمہاری پہنچ سے باہر ہے اس کو سمجھنا، یہ بہت اونچی کتاب ہے۔ باقی معنی میں ہے یہ ھذا کے، ھذا الکتاب الذی یقرأ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب، اس میں شبہ ہو جاتا ہے کہ کون سی کتاب، اس لیے مختصراً وضاحت کر دی کہ وہی کتاب جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، دوسری کوئی کتاب نہیں، یہ قرآن مجید ہی جس کو حضور تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ لا ریب شک فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن مجید میں شک کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ کا شک کا دو مطلب ہے، ایک تو اس کے مضامین میں شک ہے، کہا مضامین میں شک لوگ کرتے ہی رہتے ہیں، بے عقل کے لوگ ہیں۔ یہاں مفسر کہتے ہیں کہ شک نہیں، یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیے جانے میں کوئی شک نہیں ہے۔ باقی مضامین تو قرآن نے خود ہی چیلنج کر دیا ہے کہ اس جیسی صورت بنا کر لے آؤ یا آیت ہی بنا کر لے آؤ، فاتو بصورت من مثلہ، وہ کوئی بھی نہیں بنا سکا، اس لیے اس کی تو نفی کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو خود ہی عاجز ہے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گھر کر لائے ہیں، کہا اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، انہ من عند اللہ۔ جلالین کا آغاز تو ہو ہی گیا ہے اور ابھی کتاب باقی ہے ہماری، تو محتمم صاحب وقت ہو رہا ہے تو مشکات المصابیح رہنے دیں۔ اچھا وقت ہو چکا ہے جی۔ اللہ تعالی ہمارے اس آغاز کو قبول فرمائے اور خیر و خوبی کے ساتھ انجام تک پہنچائے، آپ لوگوں کو قرآن اور فہم قرآن کی دولت سے مالا مال فرمائے، مجھے بھی اس میں حصہ وافر عطا فرمائے، حاضرین کو اس کی سعادت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیتے ہیں، مختصر دعا کر لیتے ہیں، پھر ہمارے ساتھی دعوت کیا ہیں جن کا پروگرام شروع ہونے والا ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ ذریاتہ اجمعین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث ونستغفرک ونسألک التوبہ واصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، لا تنزع منا صالح ما اعطیتنا ولا تفتنا فيما حرمتنا،
اللہم آتنا افضل ما تؤتی عبادک الصالحین۔ الہ العالمین ہم سب کو معاف فرمائیے، اللہ ہم سے درگزر فرما دیجئے، اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دیجئے، اللہ پچھلی زندگی جو کوتاہیوں کے ساتھ غفلتوں کے ساتھ گزاری ہے رب کریم یکسر معاف کر دیجئے، آئندہ کوتاہیوں سے معاصی سے حفاظت فرمائیے، اللہ ہو جائے تو اسے بھی معاف کر دیجئے، اللہ ہم سب کو علم نافع نصیب کیجئے، اللہ ہمارے اس ملنے بیٹھنے کو قبول فرما لیجئے، اللہ اس کتاب کا تیرے قرآن مجید کی تفسیر کی کتاب کا آغاز ہوا، تیرے قرآن کو سمجھنے کی نیت سے قرآن مجید کی تفسیر کو شروع کیا گیا، اے اللہ ہمارے لیے اس کو آخرت میں ذریعہ نجات بنا دیجئے، ہمیں قرآن سے تعلق عطا فرما دیجئے، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم سب کو علم نافع نصیب کر دیجئے، اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرمائیے، اے اللہ اس کی تمام حاجات اور ضروریات کا تکفل فرمائیے، اپنے فضل سے شرور سے فتن سے نظر بد سے حفاظت فرمائیے، سارے ہمارے مکاتب مدارس کی حفاظت فرمائیے، سارے دینی کاموں کی حفاظت فرمائیے، اللہ دشمن کے ارادے خراب ہیں، آپ زبردست قدرت کے مالک ہیں، اللہ ہم آپ کے سپرد کرتے ہیں، اللہ آپ ان سے نعمت لیجئے، آپ ان سے نعمت لیجئے، ہمارے لیے کافی ہو جائیے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ ہم سب کو قبول فرمائیے، آخری دم تک قبول کر لیجئے، اپنے دین کی خدمت کے لیے، قرآن و حدیث کی خدمت کے لیے ہم کو بھی ہماری نسلوں کو بھی قبول فرمائیے، اے اللہ اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب کیجئے، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرمائیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علی حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔